بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ ملک میں زمین میں فساد نہ ڈالو، فساد نہ مچاؤ. قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، بے شک یقیناً ہم المفسدون، وہی لوگ فسادی ہیں، فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں. گزشتہ چند مجالس میں ترتیب کے ساتھ نفاق اور نفاق کا شکار ہونے والے وہ لوگ جن کو قرآن حکیم نے منافقین کہا ہے، ان کا تعارف اور پہچان قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے. یہ تعارف خاص کر اہل ایمان کے لیے جاننا، سمجھنا اور اچھی طرح سمجھنا انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ وہ مومن اور نفاق میں، مومن اور منافق میں فرق کر سکیں اور اپنے ایمان کو نفاق سے بچا سکیں. اور مومن لوگ منافقین کی خطرناک چالوں سے باخبر رہ کر نقصان سے بچ جائیں. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کو اس سے پہلے درس میں جو آیت گزری ہے مرض کہا گیا ہے. مرض یہ انتہائی زیادہ مہلک ترین مرض ہے، مہلک ترین مرض ہے. جتنے امراض انسان کو بدن کے اعتبار سے لاحق ہوتے ہیں ان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ نفاق کے مرض سے مومن کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا کی بیماریاں انسان کو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ موت سے دو چار کر دیتی. اکثر بیماریوں میں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتے، لیکن اگر کسی بیماری سے شفا نہ ملے تو انسان موت سے دو چار ہو جاتا ہے. اور جو مومن موت سے دو چار ہوتا ہے وقتی طور پر ایک صدمے کی بات تو ہوتی ہے، لیکن مومن کی آنے والی زندگی اتنی خوشگوار اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس زندگی کا اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا رکھا ہے تو مومن اس موت کی تمنا کرے. دین نے اگرچہ ایسی تمنا سے منع کیا تاکہ زندہ رہ کر نیکیاں کمائے، اجر کمائے، ثواب کمائے، آخرت بنا لے، لیکن مومن کی موت اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آنے والی زندگی کو دیکھ کر دنیا کے سارے غم وہ بھول جاتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی تو اصل میں یہ زندگی، حقیقی زندگی تو اصل میں یہ زندگی ہے. مزے کی زندگی، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، چین اور قرار کی زندگی
جس زندگی کے لیے بعض لوگ دنیا میں خواہشات رکھتے ہیں، ایسی زندگی ہو، ایسی زندگی ہو، موت کے بعد مومن کو وہ زندگی حاصل ہو جاتی ہے، ایسی زندگی جس میں مومن جو چاہتا ہے اللہ اسی طرح کرتا، اس کی خواہشات پوری ہو جاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی بیماریاں اگرچہ خطرناک ہوتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں، بعض بیماریوں میں اذیت بھی ہوتی ہے، لیکن آخر انجام کیا ہوتا ہے کہ موت ان بیماریوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ لیکن نفاق کا مرض ایسا ہے، نفاق کا مرض اتنا مہلک ترین اور خطرناک ہے، اذیت ترین زندگی کا باعث ہے کہ منافق آدمی کی نہ یہ زندگی ہے نہ وہ زندگی، نہ جینے والی یہ دنیا کی زندگی ہے اور نہ موت کے بعد والی زندگی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفاق کتنا خطرناک اور مہلک ترین مرض ہے۔ نفاق کی بیماری سے انسان اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے کہ جس نعمت سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں کی، اور وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ باقی بیماریوں سے انسان صحت سے محروم ہوتا ہے، بدنی بیماریوں سے، لیکن نفاق وہ بری بیماری ہے کہ جس سے انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اطمینان اور چین اور سکون کی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، عزت والی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے جنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر دوزخ کے گڑھے میں داخل ہو کر رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفاق کتنی بری بیماری ہے اور کتنا نقصان دہ پہلو ہے اس بیماری کا۔ اب ایک مرض کو مثال دے کر سمجھانے کے بعد ایک اور چیز جو منافقین میں پائی جاتی ہے اس کا تعارف اس آیت میں، جو آیت تلاوت ہوئی، اس میں کروایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ منافق صرف ایمان کا دشمن ہی نہیں ہوتا، ایمان کا تو دشمن ہوتا ہی ہے، لیکن منافق امن کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح ایمان کے ساتھ ساتھ معاشرے کا امن، سوسائٹی کا امن، اور ملکوں کا امن اور گھر کا امن، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں وہ اپنے آنے والے نسل انسانی کے افراد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور خاص کر اہل ایمان کے لیے جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، وہاں دو چیزیں مانگیں، اور دو چیزوں میں سے امن کو پہلے نمبر پر رکھا۔ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، مکہ شہر کے لیے دعا کر رہے ہیں اور مکہ شہر کے رہنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری دعا۔ تو اس دعا میں سب سے پہلے جو نعمت مانگی اور نمبر 1 پر اس کو رکھا، وہ امن کی نعمت ہے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا، ہا ایک مقام پہ فرمایا ھذا البلد آمنا، اور دوسری آیت میں دوسری دعا میں ھذا بلد آمن، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ پھر امن مانگنے کے بعد رزق دوسرے نمبر پر رکھا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں پر رزق بھی عطا کر۔ غور کرنے سے انسان کہتا ہے یار رزق تو بڑا ضروری ہے،
اب ظاہر ہے کہ رزق کے بغیر انسان کی زندگی ہے، کھانے کے بغیر انسان کی زندگی نہیں، پینے کے بغیر انسان کی زندگی نہیں۔ رزق تو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ کیوں کیا کہ امن کو پہلے مانگا، رزق کو بعد میں مانگا؟ ایک باریک سا فرق نسل انسانی کو بتا دیا کہ دنیا کی زندگی میں اگر امن و چین نہیں ہے، سکون و اطمینان نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، معاشرہ امن والا نہیں ہے، تو وہاں رزق ملنے کے باوجود بھی انسان اس زندگی کے اندر مضطرب اور بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ جب انسان تنگ ہو جاتا ہے، ہر طرف افراتفری ہو، بے چینی ہو، بے قراری ہو، لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، فساد ہو، مجبوریاں ہی مجبوریاں ہوں، تو انسان اس زندگی سے تنگ آ کر بعض دفعہ کہتا ہے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، یار اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب رزق کے ہوتے ہوئے انسان اتنا بے چین، بے قرار، مضطرب۔ لیکن اگر امن آ جائے، اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، تو بعض دفعہ فاقہ بھی گزر جائے تو انسان کا اطمینان اس کو بے سکون نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے، تو اس لیے امن پہلے مانگا، رزق بعد میں مانگا، دونوں دعاؤں کے اندر۔ اور قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ امن بھی مانگا، رزق بھی مانگا۔ کتنے سال ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کا زمانہ، تقریباً حضور سے اس وقت تک تو 1450 سال گزر گئے۔ اس سے پہلے کا زمانہ کتنا گزر چکا ہے۔ اس وقت کی مانگی ہوئی دعا اب بھی کوئی مکے میں جائے یا مدینے میں جائے یا حرم میں جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، ھذا البلد آمنا، اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، جب حرم کے دروازوں سے نکل کر انسان مارکیٹ میں آتا ہے، بازار میں آتا ہے، تو اتنے تازہ تر و تازہ پھل، ہر قسم کا پھل اور ہر موسم کا پھل اور دنیا میں پیدا ہونے والا کونے کونے کا پھل اس کو دکانوں کے اوپر نظر آئے۔ حتیٰ کہ جن پھلوں کا موسم بھی گزر چکا ہے، موسم نہیں ہے، لیکن دکانوں کے اوپر ایسے سجائے ہوئے ہیں، اتنے تر و تازہ، اتنے خوبصورت کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر پھل انسان سے اپیل کرتا ہے مجھے کھا لو، مجھے کھا لو، مجھے لے لو، مجھے کھا لو۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے اچھا یار یہ انگور دے دو، اتنا بڑا بڑا کیلا تھا یار یہ کیلے دے دو، اچھا یار یہ خوبانی دے دو۔ اتنے بہترین، اتنے بہترین کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دعا قبول ہوتی 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 اب تک قبول ہو رہی ہے، قیامت تک قبول ہوتی ہے۔ دو چیزیں مانگی، دونوں کی دونوں اب بھی موجود۔ حرم میں داخل ہونے والا جب داخل ہوتا ہے تو قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا ہے وَمَن دَخَلَهُ، جو اس گھر میں آ گیا، کان آمنا، من دخلہ کان آمنا، اللہ نے جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کا سینہ امن کے اور اطمینان کے نور سے اور امن و اطمینان اور آشتی سے ایسا پرسکون ہو گیا کہ اس کو بعض دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے جیسا انسان اپنے گھر میں آ گیا، اپنے گھر میں آ گیا۔ ایسی فضا ہے حرم کی فضا، اللہ کے گھر کی فضا۔ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کے لیے امن ہے۔ منافق پہلے ایمان کا دشمن اور ایمان کے دشمن کے ساتھ ساتھ امن کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں امن قائم ہو، اسی لیے منافق فسادی ہوتا ہے۔ اس آیت میں الا انہم هم المفسدون،
آپ قرآن پاک کے الفاظ الا خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ. دیکھو ہوش و حواس سے سنو، کوئی بات اہم بتائی جا رہی. الا خطرے کی بات ہے لیکن کام کی بات ہے، دل کے کان کھول کے سنو. الا اتنا کافی تھا، یہ بڑا لفظ جو جوڑنے والا ہے. اللہ نے کہا اتنا لفظ کہنے کے باوجود بھی کچھ ایسے سمن بکمن ہوں گے کہ وہ سارا سال اس کو بند کر کے رکھیں گے اور ان کو بات نہیں سمجھ آئے گی، ان کو بات نہیں سمجھ آئے گی. تو پھر الا پہ اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا. الا انہم یقیناً یہی. اللہ اتنا ہی کافی ہے. کتنا جو جوڑا ہے، جو جوڑنے کے بعد تاکید لگا دی، یقیناً یہی ہے. الا انہم، فرمایا اس پر بھی بس نہیں، هم المفسدون. آپ زوردار انداز دیکھیں قرآن کا، زوردار انداز. خبردار رہو، یہی فسادی ہیں، یہی فساد چاہتے ہیں، یہی فساد مچاتے ہیں. مومن جہادی ہوتا ہے اور منافق فسادی ہوتا ہے. کیا فرق ہے جہاد میں اور فساد میں؟ فرق کیا ہے؟ جہاد میں اور فساد میں فرق یہ ہے کہ جب کبھی کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی قریے میں، کسی ملک میں ظالم ظلم پر اتر آتا ہے، اپنے ظلم کا آغاز کر دیتا ہے، ظلم کی ابتدا کر دیتا ہے، اس بستی میں، اس قریے میں، اس شہر میں، اس صوبے میں، اس ملک میں ظلم کا آغاز ہو گیا، زیادتی کا آغاز ہو گیا، تشدد کا آغاز ہو گیا، ناانصافی کا آغاز ہو گیا، بگاڑ پھیلنے لگا، فساد پھیلنے لگا، قتل و غارت ہونے لگی، آبروریزی ہونے لگی، انسانی خون بہایا جا رہا ہو، نسل انسانی کی تذلیل ہو رہی ہو اور اللہ کے نظام کی تحقیر ہو رہی ہو، توہین ہو رہی ہو، اللہ کے نظام سے بغاوت اور نظام ظلم اور شیطانی نظام کی اطاعت ہو رہی ہو، انسانوں کا خون، معصوموں کا خون، مظلوموں کا خون، بے کس اور بے بس لوگوں کا خون، مجبور انسانوں کا خون، عورتوں کا خون، بچوں کا خون، بوڑھوں کا خون، ضعیفوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں اس نظام کے خلاف تن من دھن لے کر، جان ہتھیلی پر رکھ کر جو میدان میں آ جائے تو اس کو مجاہد کہتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں، اس کو مجاہد کہتے ہیں. ماحول میں نے آپ کو عرض کر دیا، مختصر عرض کر دیا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں تن من دھن کو لے کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سامنے آتا ہے کہ وہ اس ظالمانہ نظام کو ختم کر کے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر اور اس کی مضبوط جو پنجے گاڑے اس پنجوں کو اکھاڑ کر وہ امن کا پرچم لہرانے کی جو جد و جہد کرتا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں.